11ویں مجلس صوم کے مستحب آداب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ بھائیو، گزشتہ مجلس میں صوم کے وجوبی آداب کا ذکر ہو چکا۔ اب اس مجلس میں استحبابی آداب کا ذکر ہوگا۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری اور آپ کے فعل کی اتباع اور سحری کو عبادت اور اپنے لیے مقوی ہونے کی نیت اور ارادہ سے صائم کا رات کے آخری حصہ میں سحری کھانا سنت ہے، کیونکہ سحری ہی ہمارے اور اہل کتاب کے صوم میں فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر صلاۃ یعنی رحمت اور دعائے مغفرت بھیجتے ہیں۔ احمد۔ سحری میں تاخیر سنت ہے، بشرطے کہ طلوع فجر کا ڈر نہ ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر اور سحری کھانے میں اتنا وقفہ رکھتے تھے جس میں آدمی 50 آیت پڑھ سکے۔ صحیح بخاری۔ طلوع فجر ہوتے ہی کھانے پینے سے رک جائے اور دل میں نیت کر لے، زبان سے ادائیگی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے۔ نمبر 2، غروب آفتاب کا یقین ہوتے ہی افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے محبوب وہ بندے ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ احمد۔ تر کھجور سے افطار سنت ہے، اگر یہ میسر نہ ہو تو سوکھی کھجور، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کیا جائے۔ احمد، ابو داود اور ترمذی۔ اگر ان مذکورہ اشیاء میں سے کچھ بھی موجود نہ ہو تو کھانے پینے کی چیزوں میں سے کسی سے بھی افطار ہو سکتا ہے، اور کچھ نہ ملنے کی صورت میں افطار کی نیت کر لینا کافی ہے۔ انگلی چوسنا اور تھوک جمع کر کے نگل جانا جہالت ہے۔ افطار کے وقت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ پڑھنا مسنون ہے۔ نمبر 3، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، صلاۃ و صدقات بکثرت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ذکر الہی کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے، 3 اشخاص صائم، عادل اور مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ابن خزیمہ اور ابن حبان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی سربلندی اور امت کی ہدایت اور رہنمائی میں علم، جان، مال، ہر طرح کی سخاوت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اس ماہ رمضان میں جبریل کی ملاقات کے وقت آپ کھلی ہوا سے بھی زیادہ فیاض و سخی ہو جاتے تھے۔ نمبر 4، صیام رمضان کی توفیق و تسہیل پر صائم کو شکر گزار ہونا چاہیے، جو گناہوں کے کفارہ اور رفع درجات کا سبب ہیں، جبکہ اس کار خیر سے بہت سے لوگ رمضان آنے سے قبل ہی انتقال کر جاتے یا اپنی کمزوری یا گمراہی کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ابن رجب فرماتے ہیں، صائم 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ الف، جنہوں نے دنیاوی لذتوں کو محض حصول جنت کی امید میں چھوڑا ہے، انہوں نے اپنا تجارتی معاملہ ایک ایسی ذات سے کیا ہے جس کے پاس خسارہ ہو ہی نہیں سکتا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے خوف سے جب بھی کوئی چیز چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا۔ احمد۔ دوسری جگہ فرمایا، رأیت رجلا من امتی یلہث عطشا کلما دنا من حوض منع وطرد فجاءہ صیام رمضان فسقاہ وارواہ۔ طبرانی۔ میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ وہ پیاس سے کیچڑ چاٹ رہا ہے، اور جب حوض کے قریب پہنچتا ہے تو بھگا دیا جاتا ہے، اتنے میں اس کا صوم آتا ہے اور اس کو سیراب کرتا ہے۔ بے، جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام دنیاوی چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا اور اپنے دل و دماغ کی حفاظت کی، موت و حشر کی یاد اور آخرت طلبی میں دنیاوی زینتوں کو چھوڑے رکھا، دراصل ایسے شخص کی عید بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اس کے دیدار کے وقت ہوگی۔
الہی ہمارا باطن اپنے اخلاص سے اور عمل اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے آراستہ فرما، اور ہمیں، ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بخش دے، آمین۔